السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل اسٹوری۔ دوستوں آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ الملک۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے آپ کی زندگی میں کیسے سکون اور اطمینان برپا ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، آپ کے تمام جائز حاجات پورے ہوں گے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ سورۃ الملک کے ساتھ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں سورۃ الملک کی فضیلت کے بارے میں۔ بتاتے ہیں سورۃ الملک کی فضیلت اور خصوصیات میں بہت سے احادیث بیان ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنی کاری قرار کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ الملک کے فائدے بے شمار ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والے اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والوں کے پاس عذاب قبر کے فرشتے آ جانا چاہیں تو یہ ان کو روکتے ہیں، اور دوسرے طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے حائل ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم اس کے حکم سے آئے جس کے تو کلام ہے، تو فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہیں آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے اسے جھگڑا کرتے ہیں کہ مخلوق میں کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتے ہیں کہ وہ مجھے پڑھتا تھا، تو نے اسے نہیں بخشا، تو وہ فوراً جنت میں جاتی ہے، وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبو قبر میں لے کر آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں۔ پھر بوجھونا بچھاتی اور تکیہ لگاتی ہے، فرشتے بحکم رب العالمین کی طرف واپسی چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ یہ سورت ہے سورۃ الملک۔ ان حدیث کی روشنی میں سورۃ الملک کی فضیلت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے وظیفے کی، جو کہ آپ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اپنے پیارے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر بعد میں اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل کی، اپنی پریشانیوں کی۔ انشاءاللہ ہمارے پیارے رب آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر تکلیف اور آپ کے ہر دکھ دور فرمائیں گا انشاءاللہ۔